آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا, کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا, لوگوں کو مار دینا, آپ بتائیے مجھے. ہمارا جو میرے جو معنی جہاد, سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو, وہ سب سے بہتر. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں. آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے. ٹھیک ہے. دوسری بات رکو ذرا, صبر کرو. سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے. مجھے بولنے دیجیے سر, پلیز مجھے بولنے دیجیے. اویش آپ بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا, دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر, جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا, کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا, لوگوں کو مار دینا, آپ بتائیے مجھے. ہمارا جو میرے جو معنی جہاد, سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو, وہ سب سے بہترین جہاد. کیوں ہلا ڈالا نا. 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات, خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجئے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی, اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. بات تو صحیح ہے. اس نے 2007 میں انڈیا میں اٹیک کیا, 68 لوگ مار دیے, اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتیوں کی نشاندہی کی, ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے. اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کے خاطی کو ہندوستان کی انڈین پینل کوڈ طرح سخت سے سزا دی جائے گی. آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 26/11 کا واقعہ ہوا, آپ کا جوڈیشل کمیشن بنا, ہندوستان میں وہ کیس چلا, اجمل قصب کو پھانسی دی گئی, اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے قبرستان دفن نہیں ہونے دیں گے, اس کو جیل میں دفن ہونا پڑا.
डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म हो गया, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि माजी में जो वाकयात हुए, खास तौर से अभी जिक्र हुआ कि बंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, अगर जल्दी कार्रवाई होती और उन खातियों को सजा दी जाती तो यकीनन ये एक खुशाइन बात होती और ताल्लुकात को मजीद बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छा इकदाम होता। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान ये कहता है कि आप आपकी सरजमीन को उन लोगों को इस्तेमाल करने हरगिज मत दीजिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन कद्दाफी स्टेडियम में क्या कहा गया जमात दावा के लीडर हाफिज सईद ने कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में इख्तियार सबको है, मगर आप अगर अपनी सरजमीन से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तीसरी बात, आपको गौर यह करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे या बुरे रहे, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, ट्रेड में हिस्सा लें, ताकि मुल्क में और हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी पैदा हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आने से, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम मुलाकात करें और जो खदशात हैं, जो रुके हुए चीजें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में आपके उस वक्त के जो वजीर रेलवे थे अशरफ काजी साहब ने क्या बयान दिया कि जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को करार दिया। आज आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करते, तो हम ये कह रहे हैं कि इनको रोकिए। आप हमसे हासिल कीजिए कि बहुत सी चीजें, गरीबी है, आपके स्वास्थ्य में दवाओं की जरूरत है, हिंदुस्तान में 60% दवाएं कम है, तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को एड्रेस करने से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत